بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ عزیزان محترم، ایک عظیم معرکہ اس وقت ہمارے خطے میں جاری ہے۔ ایک طرف حق کی افواج ہیں، ایک طرف باطل کی افواج ہیں، ایک طرف شیاطین وقت ہیں، ایک طرف الہی نمائندے ہیں۔ آج غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ وہ جو گزشتہ 2 سالوں میں 60,000 سے زیادہ ہمارے معصوم بچے غزہ میں ذبح کر دیے گئے، ہماری عورتوں کے اوپر بمباری کی گئی، ہماری مسلم فیملیز کے اوپر بمباری کی گئی، پورا غزہ تہس نہس کر دیا گیا، ہاسپٹلز کے اوپر حملے کیے گئے، اور کوئی غزہ کا ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر بمباری نہ ہوئی، ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ 2 سال سے مسلمانوں کے دل مجروح تھے، مسلمان غمگین تھے، مسلمانوں کے دل پارا پارا تھے، مسلمانوں کے اندر غم و غصہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اوپر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جو ایرانی افواج کو موقع ملا، رہبر معظم جو خود غمزدہ تھے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے، وہاں کی عورتوں اور بچوں کے حوالے سے، اکثر رہبر نے اپنے درد و رنج کا اظہار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں رہبر کو ایک بہت بڑا موقع ہاتھ آیا، اگرچہ کہ ایک بہت بڑی قربانی رہبر معظم نے دی ہے، ایرانی قوم نے دی ہے، ان کے بڑے بڑے جرنیلز اس میں مارے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا موقع اسرائیل سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے بدلہ لینے کا ان کو ملا ہے۔ اور آج جب ہم حیفا کو دیکھتے ہیں، جب تل ابیب کو دیکھتے ہیں کہ وہاں 30 منزلہ بلڈنگیں ایرانی میزائلوں سے ڈھیر ہو رہی ہیں، وہاں وہی منظر نظر آ رہا ہے جو غزہ کا منظر ہے، تو آج فلسطینی مائیں اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، فلسطینی بچے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، فلسطینی جوان کے جن کے عزیز اس دنیا سے گئے ہیں، جن کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، وہ ایرانی میزائل دیکھ دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی کامیابی کے لیے اور ایران کی سربلندی کے لیے اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ غزہ کے مظلوم مسلمان اس حملے کے اوپر خوش ہے، اور میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا خوش ہے، پوری دنیا اسلام، اور فقط دنیا اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کے آزاد منش لوگ اس وقت خوش ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وقت دکھایا کہ وہ ظالم اسرائیل کہ جو یہ ظلم کر رہا تھا گزشتہ 2 سالوں سے اور گزشتہ 75 سالوں سے، جو فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے، آج ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں رہبر معظم کو، جو رہبر مسلمین ہیں، وہ رہبر کہ جو آزاد لوگوں کے رہبر ہیں، وہ رہبر جو مستضعفین و محرومین کے رہبر ہیں، وہ رہبر کہ جو حق کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، امریکہ کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود، اسرائیل کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود، یورپ کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود، اور عرب مسلمانوں کی خیانت کے باوجود رہبر معظم ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے، وہ حسین ابن علی کا پیروکار ہے۔ اسے معلوم ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا یہ عیب نہیں ہے، حق کے لیے ڈٹ جانا عین کمال ہے، حق کے لیے لڑ جانا عین کمال ہے، اور حق کے لیے جان دے دینا اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ لہٰذا حسین ابن علی کے پیروکار ایسے نہیں ہیں کہ باطل کی فوج کو دیکھ کر، ان کی طاقت کو دیکھ کر حق کے راستے کو چھوڑ دیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے، رہبر معظم کو ڈائریکٹ دھمکیاں دے رہا ہے، نتنیاہو مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، کبھی ایٹم بم کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کی دھمکی دیتے ہیں، لیکن رہبر معظم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ سپر ہیں۔ اس وقت رہبر معظم 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی نیابت میں جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی بچوں کا انتقام لے رہے ہیں، فلسطینی عورتوں کا انتقام لے رہے ہیں کہ جو اسرائیل نے ظلم و ستم کیا، اور پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے محرومین کی نیابت میں اس وقت رہبر معظم ایک عظیم حق کے معرکے کو لڑ رہے ہیں۔ میں اس وقت میں کہ جس مومنٹ میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری نسل کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہ عظیم معرکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حیفا کو زمیں بوس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تل ابیب کو زمیں بوس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، موساد کی انٹیلیجنس جو اسرائیل کی ہے اس کی بلڈنگ کو زمیں بوس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی آئل ریفائنری کو زمیں بوس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں
کہ اسرائیلی اپنی ہوائی اڈے استعمال نہیں کر سکتے، اسرائیلی جہاز اپنے ہوائی اڈوں سے نہیں اڑا سکتے، وہ پڑوسی آس پاس کے ممالک سے جو خیانت کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کے ہوائی اڈوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج یہ وقت آ گیا کہ اسرائیل جو دنیا کا سب سے سپر پاور بنتا تھا، وہ اسرائیل کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ جیش الذی لا یقہر، کہ اسرائیل کی ایک ایسی فوج ہے، ایک ایسی طاقت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، اور اس کو آج شکست دینے کے لیے اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا ہے۔ رہبر معظم حفظہ اللہ، انہوں نے آج سے 3 یا 4 سال پہلے جو خطاب فرمایا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل ہمارے ساتھ کوئی شرارت کرے گا تو ہم حیفا اور تل ابیب کو ہم خاک بنا دیں گے، ہم اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے۔ اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح سے آج ایرانی کہ جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کسی سے خوف نہیں کھاتے، وہ آج 1.5 ارب مسلمانوں کی نیابت میں ایک عظیم الشان معرکہ لڑ رہے ہیں، اور آج تل ابیب اور حیفا اور مختلف شہر آج ملبے کا ڈھیر بن رہے ہیں۔